اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ کبھی بھول کر بھی ہمیں نہ کرنی چاہیے، اور کوئی دوسرا آدمی کرتا ہو تو اس سے بھی منع کرنا چاہیے۔ تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور بد جانور کا گوشت، اور جو جانور کے غیر اللہ کے لیے نامزد کیا ہو، اور جو دم گھٹنے سے مر جائے، اور جو کسی چوٹ سے مر جائے، اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے، اور جس کو کوئی درندہ کھانے لگے لیکن جس کو ذبح کر لو، اور جو جانور بتوں پر چڑھائے جائیں، اور یہ کہ تقسیم کرو بذریعہ خوراک کے تیروں کے، یہ سب گناہ ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں مسلمانوں پر حرام ہیں۔ ان کے علاوہ حرام چیزوں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اور باتیں جو سخت گناہ ہے وہ یہ ہے، اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ بہت برا عمل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، البتہ حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہمیں اس کے وارث کو اختیار دیا ہے، تو اس کے قتل کے بارے میں اسے حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے۔ وہ شخص طرفداری کے قابل ہے، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اے ایمان والوں، یقیناً شراب اور جوا اور خوراک کے تیر یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا، اور دنیا ایمانداروں سے خالی ہو جائے گی۔ اس وقت دنیا کو اللہ پاک فنا کر دیں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کی آواز آہستہ آہستہ اتنی سخت اور خوفناک ہو جائے گی کہ کوئی جاندار زندہ نہ رہے گا۔ زمین و آسمان ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، روئی کی گولوں کی طرح اڑنے لگیں گے، سوائے اللہ کی ذات کے سب چیزیں فنا کر دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو مردے زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور ٹڈیوں کی طرح پریشان اور گل کے گل محشر میں جمع ہوں گے۔ اور پھر سور پھونکا جائے گا تو وہ سب ایک قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے، کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو قبروں سے کس نے اٹھا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا ہم سب سے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب ایک جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر چلائے جائیں گے، اور جب قبر کے لوگ زندہ کر دیے جائیں گے، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور پیچھے رکھا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جب آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، اور جب پہاڑ روئی کے گولوں کی طرح ہو جائیں گے، جہاں ہر آدمی کا حساب و کتاب ہوگا، کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی، سو جس نے ذرہ بھر بھلائی کی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ دیکھ لے گا۔ جس کسی کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوگی اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس شخص کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے متعلقین کے پاس خوش آئے گا، اور جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت والا ہے، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوزخ والا ہے، اور جس نے شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنے نیک امتیوں کو اس کا پانی پلائیں گے۔ ہم نے تجھ کو عطا کی کوثر
حساب و کتاب جب ختم ہو جائے گا تو دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، پھر کبھی انہیں موت نہیں آئے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔